حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں فرما رہے تھے، یا رب میری امت کو بخش دے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر آپ کا امتی 3 بار یہ کلمات پڑھ لے تو سب گناہوں سے معافی، جنت کا وعدہ اور اسے دوست بنا لوں گا۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جس نے یہ عمل کیا اور پھر 3 مرتبہ یہ کلمات پڑھے، وہ ایسے پاک ہو کر لوٹیں گے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو، اور وہ میرے ساتھ جنت میں ایسے ہوں گے جیسے 2 انگلیاں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت اور درمیانی انگلی کو ملا کر دکھا دیا۔ حدیث بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں مبارک ہاتھوں کو دعا کے لیے بلند فرماتے ہیں، آنکھوں سے اشک رواں ہوتے ہیں، چہرہ نور سے دمک رہا ہے اور دل امت کی محبت میں بے قرار ہے۔ زبان مبارک سے بس ایک ہی پکار بلند ہوتی ہے، اے میرے رب میری امت بخش دے، یا رب میری امت گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گی، میری امت کو بخش دے۔ یہ الفاظ ادا ہوتے ہیں تو دل کی گہرائیوں سے رونے کی صدا نکلتی ہے، آنکھوں سے بہنے والے آنسو زمین پر گرتے ہیں اور زمین کے ذرے ذرے کو رحمت سے تر کر دیتے ہیں۔ عرش اعظم لرز اٹھتا ہے، فرشتے خاموشی سے یہ منظر دیکھتے رہتے ہیں، اور رب کائنات جو اپنے محبوب کو سب سے بڑھ کر چاہتا ہے، جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیتا ہے، جاؤ میرے محبوب کے پاس اور پوچھو کہ وہ کیوں رو رہا ہے۔ حالانکہ تمہارا رب تو سب کچھ جانتا ہے، لیکن محبت کا تقاضا یہ ہے کہ تم جا کر ان سے سوال کرو۔ جبرائیل امین علیہ السلام نور کے پر کھول کر زمین کی طرف اترتے ہیں، بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچ کر عرض گزار ہوتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ جو سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے، جانتا ہے کہ آپ کیوں رو رہے ہیں، مگر وہ چاہتا ہے کہ آپ خود بتائیں کہ آپ کا رونا امت کے لیے ہے، آپ کی فریاد امت کے لیے ہے، آپ کا درد امت کے لیے ہے۔ آپ نے فرمایا، اے جبرائیل، میرے گناہ گار امتی جن کی نافرمانیوں کے باوجود میرے دل میں ان کی محبت موجزن ہے، میں ان کے لیے رو رہا ہوں، مجھے ڈر ہے کہ وہ جہنم میں نہ چلے جائیں، میں ان کی بخشش چاہتا ہوں، ان کی نجات چاہتا ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام واپس لوٹتے ہیں، بارگاہ الہی میں عرض کرتے ہیں، اے رب العالمین، تیرے محبوب اپنی امت کے لیے رو رہے ہیں، ان کے گناہوں کے لیے گڑ گڑا رہے ہیں۔ رب تعالیٰ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے اور رب فرماتا ہے، جبرائیل واپس جاؤ اور میرے محبوب سے کہو، ہم تمہیں تمہاری امت کے بارے میں راضی کر دیں گے اور تمہیں مایوس نہیں کریں گے۔ وہ امت جس سے تمہیں اتنی محبت ہے، ہم اس امت کے لیے بھی تمہاری محبت کی قدر کریں گے۔ ناظرین، جبرائیل علیہ السلام جب واپس آتے ہیں تو عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرماتا ہے کہ وہ آپ کو راضی کر دے گا، وہ آپ کو آپ کی امت کے بارے میں ہرگز مایوس نہیں کرے گا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ شکر بجا لاتے ہیں، لیکن پھر سوال کرتے ہیں کہ اے جبرائیل، مجھے بتاؤ تم نے دیگر انبیاء کی امتوں کا کیا حال دیکھا؟ جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے فلاں نبی کی امت کو جہنم میں دیکھا اور فلاں نبی کی امت کو عذاب میں دیکھا۔ وہ ایک ایک نبی کا ذکر کرتے چلے جاتے ہیں اور ہر امت کی کوتاہیوں اور ان پر عذاب کے مناظر بیان کرتے ہیں، لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کا تذکرہ مکمل ہوتا ہے تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام خاموش ہو جاتے ہیں، ان کی زبان رک جاتی ہے، وہ سنبھل کر بیٹھ جاتے ہیں، سر کو جھکا لیتے ہیں کہ اب میں اگلی امت کا تذکرہ کیسے کروں، کیونکہ اب نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم، محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ذکر باقی ہے، اور وہ جانتے ہیں کہ اگر انہوں نے یہ کہہ دیا کہ آپ کی امت کو بھی جہنم میں دیکھا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر کیا گزرے گی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل کی خاموشی سے بے چین ہو جاتے ہیں، بار بار پوچھتے ہیں، اے جبرائیل، سچ سچ بتاؤ، کہیں تم نے میری امت کو بھی تو جہنم میں نہیں دیکھا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام چپ ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے قراری بڑھتی جا رہی ہے، دل تڑپتا ہے، زبان لرزتی ہے، اور آپ فرماتے ہیں، بتاؤ، جلدی بتاؤ، کہیں میری امت جہنم میں تو نہیں؟ آخر جبرائیل علیہ السلام کو کہنا پڑتا ہے، یا رسول اللہ، ہاں، میں نے آپ کی امت کے بعض افراد کو بھی جہنم میں دیکھا ہے۔
بھائیوں اور بہنوں، بس اتنا سننا تھا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ متغیر ہو گیا اور دل بے قرار ہو گیا، لب خشک ہو گئے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سکون جاتا رہا۔ آپ نے اسی لمحے شہر مدینہ چھوڑ دیا اور لوگوں سے چھپ کر تنہائی اختیار کر لی، ویرانے کی جانب چل دیے جہاں نہ کوئی انسان ہوتا، نہ کوئی آواز، بس تنہا آپ اور آپ کا رب۔ آپ نے ایک سنسان غار میں جا کر اپنی پیشانی کو خاک پر رکھ دیا اور رونے لگے، سجدے کی حالت میں یا رب امتی یا رب امتی کی صدائیں بلند ہوئیں، آنسو بارش کی طرح بہنے لگے، زمین گواہ بری، فرشتے حیران ہو گئے اور آسمان پر لرزہ طاری ہو گیا۔ ادھر مدینہ میں ایک ہنگامہ برپا ہو چکا تھا۔ صحابہ کرام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے لگے۔ مسجد نبوی، حجرہ عائشہ، ہر جگہ، ہر کوچہ، ہر کونا چھان مارا، لیکن آقائے کائنات کا کوئی پتہ نہ چلا۔ شہر میں کوہرام مچ گیا اور ہر چہرہ غم زدہ، ہر آنکھ اشک بار، گھروں کے چولہے بجھ گئے، بازار ویران ہو گئے، اہل مدینہ کی نیندیں حرام ہو گئیں، بچے بلکنے لگے، بزرگ سسکنے لگے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سرگرداں ہو گئے۔ 3 دن اور 3 راتیں یوں ہی بیت گئیں کہ اچانک ایک چرواہے سے ملاقات ہوئی۔ اس نے کہا، نہیں، میں نے کسی کو نہیں دیکھا، لیکن 3 دن سے ایک پہاڑ کی کھو سے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں، ایسی آواز رونے کی ہے جو دل چیر دیتی ہے۔ میری بکریاں اس درد سے اتنا متاثر ہوئیں کہ چراہٹ چھوڑ دی۔ اتنا سننا تھا کہ صحابہ کرام دوڑ پڑے، اس غار تک پہنچے اور کیا دیکھتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم خاک پر پیشانی رکھے ہوئے سجدے میں ڈوبے ہوئے یا رب امتی کی صدائیں لگا رہے ہیں۔ بھائیوں اور بہنوں، ایسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک پیارا اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وسلم کمنٹ باکس میں ضرور لکھ دیجئے۔ تو صحابہ کیا دیکھتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم خاک پر پیشانی رکھے ہوئے سجدے میں ڈوبے ہوئے یا رب امتی کی صدائیں لگا رہے ہیں۔ صحابہ کرام قدموں سے لپٹ گئے، دامن سے چمٹ گئے، عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مدینہ ویران ہو چکا ہے، لوگ بے قرار ہیں، اہل بیت اشک بار ہیں، لیکن حضور سجدے سے سر نہیں اٹھاتے۔ آخر صحابہ اکرام حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، التماس کرتے ہیں کہ اے خاتون جنت، آپ ہی ہماری امید ہیں، آپ ہی سرکار کو منا سکتی ہیں۔ بھائیوں اور بہنوں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فوراً روانہ ہوتی ہیں، چادر اوڑھ کر پہاڑ کی جانب بڑھتی ہیں اور وہاں پہنچ کر عرض کرتی ہیں، ابا جان، مدینہ بے قرار ہے، حسنین کریمین آپ کی جدائی میں تڑپ رہے ہیں، ہر دل غمزدہ ہے، ہر زبان پر آپ کا نام ہے، مگر حضور سجدے سے سر نہیں اٹھاتے۔ تب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سجدے میں جا کر آپ کے تلوے سے آپ کی پیشانی مل کر عرض کرتی ہیں، ابا جان، اگر آپ نے سر مبارک نہ اٹھایا تو فاطمہ قیامت تک سجدے سے سر نہ اٹھائے گی۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ کہنا تھا کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر مبارک اٹھاتے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں، چہرہ اشکبار ہے، دل رنجیدہ ہے اور زبان پر ایک ہی جملہ طاری ہے، اے فاطمہ، اگر تم ضد نہ کرتی، یہاں تک کہ رب کریم میری ساری امت کو بخش دیتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے فرامین ہیں جو جنت میں داخل ہونے کا سبب بنتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھے اور نیک اعمال کرے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ 5 نمازیں جمعے سے جمعے اور رمضان سے رمضان ان کے درمیان کیے گئے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، بشرطے کہ کبیرہ گناہوں سے بچا جائے۔ اسی طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ صدقہ انسان کو جنت میں لے جاتا ہے اور گناہوں کو مٹاتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھاتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص رمضان کے روزے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رکھے اس کے تمام پچھلے گناہ اللہ تعالی معاف فرما دے گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ قرآن پڑھو، کیونکہ قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے شفاعت کرے گا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی نصیحت فرمائی کہ سب سے زیادہ کامل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے
کہ جو شخص سچی توبہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف کر دے گا اور وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان کی پریشانی دور کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کی پریشانی دور کرے گا اور اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وہ شخص ذلیل و خوار ہو جس نے اپنے والدین میں سے ایک یا دونوں کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہو سکا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص لوگوں کو معاف کرتا ہے اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ اسی طرح فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جس نے حج کیا اور اس نے کوئی گناہ نہ کیا وہ ایسے پاک ہو کر لوٹے گا جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ محترم ناظرین، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے قیامت کے دن کی فکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے پناہ محبت اور شفقت کا ایک عظیم مظہر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی نہیں بلکہ اپنی وفات کے بعد بھی امت کی نجات اور کامیابی کے لیے بے چینی اور فکرمندی کا اظہار فرمایا ہے۔ قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی کس طرح مدد کریں گے؟ جانیے کہ قیامت کے دن تمام لوگ حضرت آدم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، لیکن وہ یہ کہہ کر معذرت کر لیں گے کہ وہ اس قابل نہیں ہیں، اور آخر میں سب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو کر امت کی شفاعت کریں گے اور اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت قبول فرمائے گا۔ حدیث ہے کہ میں قیامت کے دن سب سے پہلے شفاعت کروں گا اور میری شفاعت سب سے پہلے قبول کی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری شفاعت سے میری امت کے وہ بڑے گناہ گار نجات پائیں گے جنہوں نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر ان لوگوں کی فکر میں رہتے تھے جو گناہوں میں مبتلا ہوں گے لیکن توحید پر قائم رہیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ میرا حوض کوثر اس قدر وسیع ہے جیسے ایک مہینے کی مسافت، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا ہے، جو اس میں سے پی لے گا وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو اس حوض سے سیراب کریں گے، لیکن بعض لوگ بدعمالیوں کی وجہ سے روک دیے جائیں گے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت افسردہ ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں قیامت کے دن دیکھوں گا کہ میری امت کے کچھ لوگوں کو فرشتے پکڑ کر جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں، تو میں کہوں گا اے رب یہ میری امت ہے۔ اللہ فرمائے گا تم نہیں جانتے کہ انہوں نے تمہارے بعد کیا کیا نئے کام ایجاد کیے ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت رنجیدہ ہوں گے لیکن پھر بھی ان کے لیے دعائیں کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میں ان کمزور مومنین کی وجہ سے فخر کروں گا جو دنیا میں حقیر سمجھے جاتے تھے۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص توجہ ان لوگوں پر ہوگی جو دنیا میں غریب، بیمار یا کمزور تھے لیکن ایمان پر قائم رہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، شاید آپ اپنی جان ہی کو ہلاک کر ڈالیں گے اس غم میں کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ بھائیوں اور بہنوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا ہی میں امت کے عذاب آخرت کے خوف سے روتے تھے اور قیامت کے دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی فکر ہوگی۔ سوچئے کیا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر کے قابل ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت کے دن کی فکر کا تقاضا یہ ہے کہ ہم توحید پر قائم رہیں، کسی کو اللہ کا شریک نہ ٹھہرائیں، سنت پر عمل کریں، بدعات سے بچیں، گناہوں سے توبہ کریں، خاص طور پر کبیرہ گناہوں سے توبہ ضرور کریں، کمزوروں اور مظلوموں کی مدد کریں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں قیامت میں اپنی شفاعت کا خاص مستحق بنائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں قیامت کے دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حقدار بنائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں فرما رہے تھے کہ یا رب میری امت کو بخش دے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر آپ کا امتی 3 بار یہ کلمات پڑھ لے تو سب گناہوں سے معافی، جنت کا وعدہ اور میں اسے دوست بنا لیتا ہوں۔ محترم ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے یہ عمل کیا اور پھر 3 مرتبہ یہ کلمات پڑھے وہ ایسے پاک ہو کر لوٹے گا
جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو، اور وہ میرے ساتھ جنت میں ایسے ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت اور درمیانی انگلی کو ملا کر دکھایا۔ وہ عمل اور کلمات یہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص 3 مرتبہ سچے دل سے یہ دعا کرتا ہے، اللہم انی اسألک الجنۃ واعوذ بک من النار، یعنی اے اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں اور آگ سے پناہ مانگتا ہوں، فرمایا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں، اور آپ نے شہادت اور درمیانی انگلی کو ملا کر دکھا دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میرا بندہ میرے متعلق جیسا گمان رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں۔ جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اگر وہ اپنے دل میں میرا ذکر کرے تو میں بھی اپنے شایان شان خفیہ اس کا ذکر کرتا ہوں، اگر وہ جماعت میں میرا ذکر کرے تو میں اس کی جماعت سے بہتر جماعت میں اس کا ذکر کرتا ہوں، اگر وہ ایک بالشت میرے نزدیک آئے تو میں ایک بازو کے برابر اس کے نزدیک ہو جاتا ہوں، اگر وہ ایک بازو کے برابر میرے نزدیک آئے تو میں 2 بازوؤں کے برابر اس کے نزدیک ہو جاتا ہوں، اگر وہ میری طرف چل کر آئے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں تمہارے اعمال میں سے سب سے اچھا عمل نہ بتاؤں جو تمہارے مالک کے ہاں پاکیزہ اور بہتر ہے، تمہارے درجات میں سب سے بلند ہے، تمہارے سونے اور چاندی کی خیرات سے بھی افضل ہے، اور تمہارے دشمن کا سامنا کرنے یعنی جہاد سے بھی بہتر ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عمل اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ اسی طرح حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون سے مجاہد کا ثواب زیادہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں سے جو اللہ تبارک و تعالی کا ذکر زیادہ کرتا ہے۔ اس نے دوبارہ عرض کیا کہ روزہ داروں میں سے کس کا ثواب زیادہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں سے جو اللہ تبارک و تعالی کا ذکر زیادہ کرتا ہے۔ پھر اس نے ہمارے لیے نماز، زکوٰۃ، حج اور صدقے کا ذکر کیا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر بار یہی فرماتے رہے کہ جو ان میں سے اللہ تبارک و تعالی کا زیادہ ذکر کرتا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا اے ابو حفص، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے تمام نیکیاں لے گئے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل درست کہا۔ ناظرین کرام، اللہ رب العزت ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے، دن رات اللہ نے بنائے ہیں، یہ کائنات اللہ نے بنائی ہے، اللہ کے حکم سے یہ کائنات وجود میں آئی ہے، اور اللہ رب العزت جب چاہیں گے یہ کائنات فنا ہو جائے گی، اللہ رب العزت کے سوا کوئی باقی نہ رہے گا۔ اس دن اللہ پاک اپنی قدرت کا اور اپنی شان کا اظہار فرمائیں گے، اور یہ ارشاد ہوگا کہ آج کس کی حکومت ہے؟ کوئی جواب دینے والا نہ ہوگا، اللہ رب العزت پھر خود ہی جواب دیں گے۔ آج وہ واحد وحدہ لا شریک ہے جس کی صفات میں کوئی شریک نہیں ہے، اس کی حکومت ہے۔ اللہ کا نام کائنات کی روح ہے، اللہ کے نام کی بڑی عظمت ہے۔ جب تک ایک اللہ کا بندہ بھی ایسا رہے گا جو صرف اللہ کا نام لے گا، اللہ پاک اپنے نام کی برکت سے اس دنیا کے نظام کو چلائے رکھے گا، اور جب وہ اللہ اللہ کہنے والا واحد بندہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا تو پھر اللہ پاک اس دنیا کے نظام کو لپیٹ دیں گے کہ اب میرا نام لینے والا کوئی باقی نہیں رہا، اب یہ دنیا بے مقصد ہو چکی ہے، بے فائدہ ہو چکی ہے۔ تو ناظرین، اللہ کے نام کی بڑی قیمت اور بڑا وزن ہے، اس لیے کہ اللہ بڑے ہیں اور اللہ کا نام بھی بڑا ہے، تو اللہ کا نام عظمت سے لینا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت ہی فرماتے ہیں کہ عظمت کبریائی اللہ کی چادر، اللہ کا تہبند ہے، کبریائی اللہ کے ساتھ خوبصورت لگتی ہے، یہ اللہ کا وصف ہے، اللہ کی صفت ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں کو ان تمام احادیث مبارکہ پر عمل کرنے والا بنائے۔
اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگ سکے وہ بھی نصیب فرمائے، جو نہ مانگ سکے وہ بھی اپنے شان کے مطابق ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں اور بہنوں، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے 2 انتہائی طاقتور اور خوبصورت نام یا رحمان یا رحیم کمنٹ باکس میں ہدیۃً تحفتاً ضرور لکھتے جائیے گا۔ اللہ رب العزت آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔